بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب بذكر الله ترتاح القلوب۔ گناہگار مسلمانوں کا دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہونے کا بیان۔ بھاری تعداد میں وہ مسلمان بھی دوزخ میں چلے جائیں گے جو گناہ کبیرہ کرتے تھے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ گناہ کبیرہ کا ہر مرتکب دوزخ میں ضرور ہی جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت سوں کو بخش بھی دیں گے اور دوزخ میں ڈالنے سے انہیں محفوظ رکھ لیں گے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سب ہی بخش دیے جائیں، کیونکہ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ بہت سے گناہگار مسلمان دوزخ میں جائیں گے اور پھر سزا بھگت کر دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جنت سے تو کبھی کوئی نہ نکلے گا، نہ نکالا جائے گا، اور دوزخ سے گناہگار مسلمانوں کو نکال کر داخل جنت کر دیا جائے گا، اور دوزخ میں صرف مشرک و کافر ہی رہ جائیں گے جو ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی، جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، تو یہی تو ہیں جہنم والے لوگ، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی پشت پر پل صراط رکھ دی جائے گی، اور رسولوں میں سے اپنی امت کو لے کر سب سے پہلے میں اس کے اوپر سے گزروں گا۔ اس روز رسولوں کے سوا کوئی نہ بولتا ہوگا، اور ان کا بولنا اس روز یہ ہوگا کہ اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ۔ اور دوزخ میں سعدان کے کانٹوں کی طرح بڑی بڑی سنڈاسیاں ہوں گی جن کی بڑائی کا اللہ ہی کو علم ہے۔ ان سنڈاسیوں کے سر زنبور کی طرح مڑے ہوں گے، اور دوزخ سے نکل نکل کر لوگوں کو ان کے بد اعمال کی وجہ سے اچک رہی ہوں گی۔ سعدان جو ہے نا، وہ عرب میں ایک درخت کا نام ہے، اور اس میں ایسے ہک سے لگے ہوں گے آگے، اور وہ جو ہے ایسے پکڑ پکڑ کے جو ہے اس کو اچک کے لوگوں کو جو ہے وہ جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا۔ بس ان کے اچکنے کی وجہ سے کوئی پل صراط سے دوزخ میں گر کر ہلاک ہو جائے گا، یہ کافر ہوں گے، اور کوئی کٹ کر دوزخ میں گر جائے گا، اللہ، پھر بعد میں نجات پائے گا، یہ گناہگار مسلمان ہوں گے، یہاں تک جب اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما کر فارغ ہو جائے گا اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والوں کو دوزخ سے نکالنے کا ارادہ فرمائے گا، تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ جو شخص اللہ کو پوچھتا تھا اس کو نکال لو۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو فرشتے نکال لیں گے اور ان کو سجدوں کے نشانوں سے پہچانیں گے، کیونکہ اللہ نے دوزخ کی آگ پر یہ حرام فرما دیا ہے کہ سجدے کے نشانات کو جلائے۔ چنانچہ یہ لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے، جو جل بھن چکے ہوں گے دوزخ سے نکال کر ان پر آب حیات ڈال دیا جائے گا۔ یعنی آب حیات جو ہے یہ زندگی کا پانی ہے، وہ پانی جس کے پڑنے سے ان کو زندگی مل جائے گی، جس کی وجہ سے یہ اس طرح اگ جائیں گے جیسے بہتے ہوئے پانی کے خس و خاشاک پر بیج اگ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آنن فانن ان کی حالت ہی بدل جائے گی، وہ ایک دم بھلے چنگے ہو جائیں گے۔ تو ان کے اگنے کا جو بیان ہے یہ مشکات شریف میں بھی مل جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لو۔ چنانچہ نکال لیے جائیں گے، جو جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، لہٰذا ان کو پھر نہر الحیات میں ڈال دیا جائے گا۔ اب نہر الحیات زندگی کی نہر ہے، پہلی روایت سے معلوم ہوا کہ ان پر آب حیات ڈالا جائے گا، اور اس روایت سے معلوم ہوا کہ وہ نہر الحیات میں ڈال دیے جائیں گے، لیکن یہ اختلاف نہیں ہے، دونوں باتوں کا ایک ہی مرجع ہے کہ جب نہر میں پورا غوطہ دے دیا جائے گا تو اس کا نہر میں ڈالا جانا بھی صحیح ہے، اور ان پر پانی کا پڑنا دونوں بھی صحیح ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ وہ حضرات موتی کی طرح نہر سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ گناہ کرنے کی سزا میں بہت سے لوگوں کو دوزخ کی آگ کے جھلسنے کا اثر پہنچے گا، پھر اللہ ان کو اپنے فضل و رحمت سے جنت میں داخل فرمائیں گے، بس ان کو جہنمیوں کہا جائے گا،
ان حضرات کو جہنمیوں کہنا ان کی تنقیص کے لیے نہ ہوگا بلکہ اللہ کی رحمت اور مہربانی یاد دلانے کے لیے ہوگا تاکہ دوزخ کی تکلیف کو یاد کر کے جنت کے لطف میں اضافہ ہوتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں داخل ہونے والوں میں سے وہ شخص بہت چیخ و پکار شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان کو نکال لو، پھر ان سے فرمائیں گے تم دونوں اتنا چیخ و پکار کیوں کر رہے ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ آپ ہم پر رحم فرمائیں۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہوگا کہ بے شک میری رحمت تمہارے لیے یہ ہے کہ دوزخ میں جس جگہ تھے وہیں واپس جا کر اپنی جانوں کو ڈال دو۔ چنانچہ ان میں سے ایک اپنی جان کو دوزخ میں ڈال دے گا جس پر اللہ سبحانہ و تعالی دوزخ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیں گے، اور دوسرا شخص کھڑا رہ جائے گا جو آپ کو دوزخ میں نہ ڈالے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اپنے آپ کو دوزخ میں واپس نہ ڈالے؟ وہ عرض کرے گا کہ اے رب، میں امید کرتا ہوں کہ مجھے آپ دوزخ میں نہیں ڈالیں گے اور دوزخ سے نکال لیں گے، اور میں اس امید پر آپ کی رحمت پر یہاں کھڑا ہوں کہ آپ مجھے اپنی رحمت سے واپس نہیں بھیجیں گے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ جا، تیری بھی امید پوری کر دی گئی اور تجھے بھی جنت میں داخل کر دیا گیا، اور اس شخص کی بھی امید پوری کر دی گئی جس نے میرے حکم پر جہنم میں دوبارہ چھلانگ لگا دی۔ میں اپنی رحمت سے تم دونوں کو جنت میں داخل کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس روایت کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب